بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کا پیپر نمبر 5 اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 23واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں یہود کے اندر پائی جانے والی خرافات، بری عادات اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو ان کی بری خصلتیں تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا۔ تو آئیے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وَوَلَدَ فِيهِمْ الْإِسْتِخْفَافُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْإِجْتِرَاءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى بِالْقَتْلِ وَالتَّعَامُلِ بِالرِّبَا۔ وَوَلَدَ فِيهِمْ ان میں ولود کر گئی، ان میں رچ بس گئی، کن میں؟ یہود میں۔ ہم ضمیر جو ہے یہود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الاستخفاف خفی کرنا، خفی سمجھنا، کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، بالانبیاء نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو کم تر سمجھنے کی عادت ان میں رچ بس گئی، گھٹیا سمجھنے کی عادت ان میں رچ بس گئی۔ والاجتراء علیہم اور وہ ان پر بڑے جری ہو گئے، یعنی بڑے بہادر بن گئے نبیوں پر، اتنے بہادر بن گئے حتیٰ بالقتل یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ والتعامل بالربا اور پھر سودی کاروبار کرنے لگے، معاملات ان کے سود پر مبنی تھے۔ یہ بری عادات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبیوں کو قتل کرتے تھے، کاروبار سودی کرتے تھے۔ والعبث بالتعالیم الدینیہ دینی تعلیم کو عبث سمجھتے تھے، فضول سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے۔ عبث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیکار سمجھنا، فضول سمجھنا، یعنی دین کی تعلیم کو بیکار سمجھتے تھے۔ اور الغلظۃ والجفاف اور اس کو یعنی کہ سختی، اور غلظہ سختی کو کہتے ہیں، جفاف ظلم کو کہتے ہیں، یعنی سختی اور ظلم جو تھا یہ بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ وضعف العاطفۃ الانسانیہ ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف۔ والعاطفہ عاطفہ مہربانی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، الانسانیہ انسانی مہربانی یا انسانی عطف، انسانی محبت کا ضعف، ظلم اور سختی اور دینی تعلیم سے کو فضول اور بیکار سمجھنا اور سودی کاروبار اور نبیوں کو قتل جیسی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وتجردت تجرد یا تجرد اس سے مؤنث کا صیغہ ہے تجرد، تجردا، تجردو، تجردت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، اسباب تفاعل یتفعل۔ تجردت قلوب کثیر منہم ان میں سے اکثر کے دل جو تھے وہ خالی تھے۔ تجردت خالی تھے، قلوب دل، قلب کی جمع، کثیر منہم ان میں سے کثیر کے یعنی اکثریت کے دل جو تھے خالی تھے۔ کس سے خالی تھے؟ من حب اللہ الخالص اللہ کی خالص محبت سے خالی تھے۔ حب مضاف، اللہ مضاف الیہ اور خالص اس کا مضاف الیہ، اور یہ سارا مضاف الیہ مل کر من کا مجرور بن جائے گا۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کی خالص محبت سے ان کے اکثر کے دل خالی تھے۔ والرحمت علی الانسان اور انسانیت پر جو ایک رحم دلی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس سے بھی خالی تھے۔ مہما کان اصلہ و فضلہ حالانکہ اس انسان کی اصلہ کی جو ضمیر ہے اس انسان کی طرف کہ اس انسان کی اصل اور اس کی فضیلت، فضلہ یعنی کہ اس کا ایک انفرادی جو شان ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ والاحترام الانسانیہ اور انسانیت کا احترام ہی ہے، یہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی انسانیت کی جو ایک پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اصل اور اس کی فضیلت جو ہے وہ احترام انسانیت ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی ان کے دل سے خالی تھے۔ وَقَادُوا يَنْسَوْنَ مَعَانِي الْمُوَاسَاةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالْبِرِّ وَالْكَرَمِ۔ وَقَادُوا يَنْسَوْنَ اور وہ اس بات کو بھول گئے تھے، بالکل نظر انداز کر دیا تھا، جیسے ان کے دل میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ معانی المواساۃ ہمدردی کا معنی کیا ہوتا ہے، برابری کا معنی کیا ہوتا ہے، نیکی کا معنی کیا ہوتا ہے، اور تکریم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ گویا کہ
تکریم، نیکی، مساوات اور ہمدردی کے معنی ہی بھول گئے تھے۔ مطلب کیا، یہ کسی سے ہمدردی کرنا، مساوات اور نیکی کرنا تو دور کی بات، ان کی ڈکشنری میں یہ بات ہی نکل گئی تھی کہ مساوات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی سے نیکی اور تکریم اور عزت یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس چیزوں کو وہ بالکل بھول گئے تھے۔ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنُّبُوَّاتِ وَالرِّسَالَاتِ، حالانکہ نبوت پر اور رسالت پر وہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے۔ کانوا یؤمنون، آمن یؤمنو سے جمع کا صیغہ ہے، اور مضارع پر جب کانا یکون ہوتا ہے ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ کانوا یؤمنون، وہ ایمان رکھتے تھے، نبیوں پر اور نبوت پر اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ وقد کثرت فیہم الانبیاء، صرف ایمان نہیں رکھتے تھے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کی نسل سے تشریف لائے، اور یہ بھی جو بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ انبیاء علیہ السلام تقریباً 4 سے 4.5 ہزار کی تعداد میں اس نسل سے تشریف لائے، لیکن ان کا پھر بھی کچھ نہ بگڑا، انہوں نے اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، بلکہ انبیاء کو قتل کیا۔ وَزَخَرَتْ صُحُفُهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، صحفہم ان کے صحیفے، ان کی کتابیں، کن کی؟ یہود کی، بری ہوئی تھی، بری پڑی تھی، پر تھیں، کس سے؟ بِأَخْبَارِهِمْ، ان کی خبروں سے، یعنی جو ان کے بارے میں، یہود کے بارے میں اور یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو خبریں تھیں اس سے ان کے صحیفے بھرے ہوئے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَدْ أَصْبَحُوا فِي الزَّمَنِ الْآخِرِ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا، لیکن ہوا یہ قد اصبحوا، وہ ہو گئے، فی الزمان الاخیر، آخری زمانے میں، یہودی جو تھے اپنی آخری زمانے میں ایسے ہو گئے، لا یؤمنون الا بما وافق ہواہم، وہ اسی پر ایمان لاتے جو ان کی خواہشات کے موافق بات ہوتی، جو ان کی دلی خواہشات ہوتی، جو ان کو دل چاہ رہا ہوتا اس کے مطابق اگر کوئی بات کرتا تو تب ایمان لاتے۔ وَأَيَّدَهُمْ فِي سِیرَتِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کی تائید کر رہی ہوتی وہ بات، تو تب اس پر ایمان لاتے۔ وَأَمَّا مَنْ، اور جو شخص انتقدہم، ان پر تنقید کرتا، وحاسبہم، ان کا محاسبہ کرتا، ودعاہم الی الدین الصحیح، صحیح دین کی طرف ان کو دعوت دیتا، تو والحق الصریح، اور واضح حق کی طرف ان کو دعوت دیتا، واصلاح الحال، اور اچھے احوال کی طرف ان کو دعوت دیتا، تو کیا کہتے؟ عادوہ وحاربوہ، اس سے دشمنی لیتے اور اس کے ساتھ قتل و غارت کرتے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا کہ جو شخص ان پر ان کے کسی غلط اعمال پر تنقید کرتا، ان کا محاسبہ کرتا، ان کو دین کی طرف، صحیح دین کی طرف دعوت دیتا، کیونکہ وہ خود کہتے تھے ہم دین پر ہیں، تو حالانکہ وہ دین پر نہیں تھے، تو ان کو بتاتا کہ حقیقت دین یہ ہے، والحق صریح، اور واضح جو حق ہے اللہ کی طرف سے اس کی طرف، اور اصلاح احوال کی طرف جب ان کو کوئی دعوت دیتا تو اس شخص کے وہ خلاف ہو جاتے، دشمنی اس کے خلاف لے لیتے، وحاربوہ، اور اس سے جنگ لڑتے، قتل و غارت کرتے۔ وکانت عندہم جرات علی البہت والافتراء وکتمان الحق وشہادت الزور، اور پھر وہ کیا کرتے؟ وہ اندہم، وکانت اندہم جرات، وہ بڑے بہادر بن جاتے، جری بن جاتے اس بات پر، کس بات پر؟ علی البہت، بہتان لگانے پہ، والافتراء، اور تہمت لگانے، بہتان اور تہمت پر جو ہے وہ باندھنے پر بڑے وہ بہادر ہوتے، وکتمان الحق، حق کو، سچائی کو چھپانے میں، وشہادت زور، اور جھوٹی گواہی دینے میں وہ بڑے بہادر بن جاتے۔ تو گویا کہ یہ ان کے اعمال تھے، یہ ان کی کرتوتیں تھیں جن کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہود جو تھے وہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے یہ تھے، جبکہ حقیقت میں ان پر اتنے نبی آئے لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا لیکچر جاری رہے گا، آپ سنتے رہیں اور اس کو شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔